اس وقت ہم موجود ہیں KMC میں اپوزیشن لیڈر اور جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ کے ساتھ. ہم ان سے کراچی کے مسائل کے حوالے سے اور میئر کراچی کی کارکردگی اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی ان سے معلوم کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ جو فیصلے سرزد کرنا چاہتے ہیں میئر کراچی صاحب اور شہری حکومت، اپوزیشن خاموش رہتی ہے یا مطلب اتنا رد عمل سامنے نہیں آتا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسئلے جو بھی ہیں نا، اصل مسئلہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں حکمران ہے 17 برس سے، اور ظاہر کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نہ کراچی کے لیے نہ سندھ کے لیے پیپلز پارٹی نے کچھ بھی نہیں کیا، اور پورا سندھ جس کو ہم انٹیریئر سندھ کہتے ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہے، اور کراچی کی حالت تو سارے لوگ دیکھ ہی رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی تو ایک جوں کی طرح ہے جس کا کام صرف جو ہے نچوڑنا ہے لوگوں کو، اور وہ نچوڑ رہی ہے ایک بری طریقے سے، لیکن کام کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو کراچی کے مسائل جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہیں. اگر کراچی میں جماعت اسلامی کی جو قیادت الیکٹ ہوئی تھی اس کو آنے دیا جاتا، میئر کراچی کا ہوتا جماعت اسلامی کا، چیئرمین جتنے جیتنے تھے ٹاؤنز کے اندر وہ جماعت اسلامی کے ہوتے، UCs جو 21 یونین کمیٹیز پیپلز پارٹی والوں نے رزلٹ چینج کیے وہ ہوتی، تو کراچی کی حالت بہت بہتر ہوتی. لیکن چونکہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ اس کو یہاں سے ووٹ نہیں ملتے، اور ووٹ نہیں ملے، اور ان کو پتہ ہے کہ جعل سازی کر کے یہ لوگ میئر اور چیئرمین بنے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کام کرنے کے اندر. تو اس لیے پورا کراچی تباہ و برباد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو بھی انہوں نے میئر لگایا ہے یا چیئرمین بنایا ہے مختلف جگہ کا، ان کا کوئی ویژن نہیں ہے، نہ کوئی ویژن ہے نہ کوئی پلاننگ ہے. اندھا دھند پیسوں کا خرچ ہے، اور ان پیسوں میں سے زیادہ تر پیسہ جو ہے لوٹ مار کی نظر ہو جاتا ہے، کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. تو اس لیے پہلی چیز تو یہی کہ کراچی میں جو کام ہوتا آپ کو نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو کوئی ویژن نہ کوئی پلاننگ، اور جو بھی پیسہ ٹھیکوں میں لگ رہا ہے وہ سارا کا سارا برباد ہو رہا ہے اور کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. تو کراچی میں ہم یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی 17 سال سے حکومت ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں پیپلز پارٹی اگر 1700 سال بھی حکومت کرے سندھ پہ تو وہ سندھ کو ٹھیک نہیں کرے گی، کیونکہ اس کا پلان اور ویژن ہی نہیں ہے ٹھیک کرنے کا. اب وہ کہتے ہیں جی بلاول بھٹو صاحب کا ویژن. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے جو یہاں وزیر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، میئر ہیں، کہ بلاول بھٹو صاحب کا یہ ویژن ہے جو کراچی میں اس وقت نظر آ رہا ہے کہ پورا کراچی کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، پورے کراچی میں نالے ابل رہے ہیں، گٹر کھلے پڑے ہیں، بچے گر رہے ہیں ڈمپر لوڈر کے ذریعے، اور سڑکوں پر لوگ جو ہیں ایکسیڈنٹس کا شکار ہو رہے ہیں، ڈاکو لوٹا مار، اس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں شہری مارے جا رہے ہیں، سڑکیں تباہ حال برباد، کوئی اختیارات نہیں، کرپشن کا پورا ایک سسٹم چل رہا ہے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آپ دیکھیں پوری کراچی میں انلیگل کنسٹرکشن کروا رہی ہے، پورا کراچی برباد کر رہے ہیں، پورے کراچی کو ایک کچی آبادی کی شکل دے رہے ہیں. ہم تو یہ چاہتے تھے، جیسے رحمۃ اللہ خان صاحب کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کچی آبادیوں کو پلینڈ آبادی میں تبدیل کر دیں، اچھی اور صاف ستھری آبادیوں میں تبدیل کر دیں. یہ کر یہ رہیں کہ پوری کراچی کو کچی آبادی کے اندر تبدیل کر رہے ہیں. تو بدترین حالت ہے. اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم جو میئر صاحب کرتے ہیں اس کی مخالفت نہیں کرتے. دیکھیں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جماعت اسلامی مخالفت برائے مخالفت نہیں کرتی. ہم نے میئر صاحب غلط سیٹ کے اوپر بیٹھے، قبضہ کر کے بیٹھے، اس پر بھرپور احتجاج کیا اور بڑے عرصے تک کیا. اب چونکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب بات یہ ہے کہ ہائی جیکر بھی اگر جہاز اغوا کرتا ہے، جو حافظ نعیم صاحب گھڑی گھڑی کہتے ہیں، تو اسی سے بات کرنی پڑتی ہے، مذاکرات کرنے پڑتے ہیں. اب چونکہ کراچی کا اختیار اور وسائل سارے ان لوگوں کے پاس ہیں، سندھ حکومت کے پاس ہیں یا میئر کے پاس ہیں، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں، اور الحمدللہ جو بھی بات ہوتی ہے کراچی کے مفاد میں کرتے ہیں. کراچی کے مفاد کے خلاف کوئی چیز آتی ہے اس پر ہم کھل کے بات کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں. کوئی چیز ایسی ہو جو کراچی کے مفاد میں ہو اس پر ہم بالکل ان سے تعاون بھی کر لیتے ہیں. تو ابھی جس طرح ابھی سٹی کونسل کا 21 کو اجلاس ہونے والا ہے، اس اجلاس کے اندر انہوں نے کچھ چیزیں پیش کیں جس کی ہم نے بھرپور مخالفت کی. ان میں ایک انہوں نے یہ جناب پیش کیا کہ جو سواریاں جو موٹر سائیکلیں غلط رخ پہ چل رہی ہوتی ہیں ان پر 15,000 روپے جرمانہ لگا دیں اور سٹی وارڈنس کو یہ اختیار دے دیں. ہم نے اس کی بھرپور مخالفت کی ہے. ہم نے کہا کہ دیکھیں کراچی کے لوگ پہلے پریشان ہیں، کراچی میں ٹریفک کا کوئی نظام موجود نہیں، ٹرانسپورٹ کا نظام موجود نہیں ہے، موٹر سائیکل والے بیچارے مجبوراً سفر کر رہے ہیں. ان کو اگر آپ ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایجوکیٹ کریں، سٹی وارڈنس کو مختلف جگہ تعینات کریں، ان کو راستہ دکھائیں، غلط جانے سے روکیں. لیکن 15,000 روپے جرمانہ کر کے تو آپ ان کو ایسا اختیار دے دیں گے جس کے نتیجے میں یہ خوب لوٹ مار شروع ہو جائے گی. پہلے ہی جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹریفک پولیس والے ہیں وہ شکرے کی طرح کونوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور موٹر سائیکل والے کو دیکھتے ہی جھپٹتے ہیں اور اس کے پھر ساتھ جو سلوک ہوتا ہے.
تو اب یہ ایک نیا اختیار سٹی وارڈنس کو دیں گے تو یہ ہم نے اس کی مخالفت کی ہے. اسی طریقے سے انہوں نے کہا جی جو دکانوں میں ذبیحہ ہوتا ہے اس پر ٹیکس لگا دو. تو ہم نے کہا یہ آپ ایک نیا اختیار دے کر کراچی بھر کو ذبیحہ خانہ بنانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے قصائیوں کو آپ یہ لائسنس دے دیں کہ وہ ہر گلی محلے کے اندر جو ہے ذبیحہ کریں, اور اس کو جو ان کا آدمی کارندہ جائے گا KMC کا, کچھ پیسے اس کو دیں اس قیمت میں اس لائسنس کی, اور کچھ پیسے اس کو جیب اس کا گرم کر دیں. تو یہ کرپشن کا ایک نظام بن جائے گا. اور اسی طریقے سے ہم نے جو انہوں نے ایک چیز پیش کی تھی کہ جو ٹیسٹ ابھی لیے جاتے ہیں میڈیکل کی مد میں لوگوں کے اپنے اسپتالوں کے اندر اور ڈسپینسریز کے اندر, اس میں انہوں نے تجویز پیش کیجیے ان سب کے ریٹس بڑھا دیے جائیں. ہم نے کہا بالکل نہیں, ہم اس کی بالکل کھل کے مخالفت کریں گے. اسی طرح انہوں نے MUCT جو چارجز ہیں اس کو بڑھانے کی بات کی, اس پر ہم نے مخالفت کی. ہم نے کہا ہم MUCT لگانے کے مخالف تھے کہ الیکٹرک کے بلوں میں اس کو شامل کرنے کے مخالف تھے, اور اب بڑھانے کی تو بالکل کھل کر ہم مخالفت کریں گے. تو الحمدللہ ہم اپنا رول جو ہے بھرپور ادا کر رہے ہیں, اپوزیشن اپنا کردار بھرپور ادا کر رہی ہے, اور جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے مفاد کے خلاف, شہریوں کے مفاد کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو بھرپور آواز اٹھاتے ہیں, اس کو روکتے ہیں. نیا ٹیکس لگانے کے حوالے سے چارجز جو ٹیکس ہے میونسپل, تو وہ کیسے آپ روکیں گے؟ دیکھیں ان سے ہم نے بات کی ہے, ایک ہماری پارلیمانی کمیٹی کی اور ان کی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اور جس میں ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ کام نہ کریں. آپ کراچی کے شہری جو پہلے ہی بہت مصیبت کے اندر مبتلا ہیں اور ٹیکس اور ساری چیزیں سب سے زیادہ دے رہے ہیں, پورے سندھ حکومت کا بجٹ چلا رہے ہیں, فیڈرل حکومت کا آدھا بجٹ چلا رہے ہیں, آپ ان کے اوپر اور ٹیکس لگانا چاہتے ہیں اور بڑھانا چاہتے ہیں, تو یہ نہ کریں. تو اب تک جو بات چیت ہوئی ہے اس سے اندازہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے باز آ جائیں گے اور نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ اس سے باز نہیں آتے اور اس کو لگانے پر مصر ہوتے ہیں اور ان ٹیکسوں کو ڈبل کرنے پر مصر ہوتے ہیں تو اس کی ہم بھرپور مخالفت بھی کریں گے. اور آلریڈی اس کے اندر ہم نے ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں داخل کی ہوئی ہے, اور ایک کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن بھی مرتضی وہاب صاحب کے خلاف چل رہی ہے. تو اس کو دوبارہ پرسو کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ یہ جو ٹیکس بڑھا رہے ہیں اس کو کسی طرح بھی روکا جا سکے. اچھا, SBS کے جو لاز میں انہوں نے کوئی ترمیم کی سندھ حکومت میں, تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں اس کو تحفظ مل گیا اس سے ترمیم کرنے سے. یہ جو SBCA کے جو کراچی بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشنز کہلاتے ہیں 2002 کے, اس کے اندر انہوں نے جو ترمیم کی ہے اتنی خطرناک ہے, اتنی خطرناک ہے کہ پورا کراچی تباہ و برباد ہو جائے گا. پوری کراچی کا انفراسٹرکچر, پوری کراچی کی پلاننگ, ماسٹر پلان سب ختم ہو جائے گا. انہوں نے یہ جناب ترمیم کی کہ 400 گز سے جو اوپر کے پلاٹ ہیں یا 400 گز کے, اس کو آپ کمرشلی یوز کر سکتے ہیں, تفریحات کے لیے یوز کر سکتے ہیں, ایجوکیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں, ہسپتالوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اب آپ بتائیے 400 گز سے بڑے جتنے بھی بنگلے ہیں, گھر ہیں, ان میں جب کہیں پر جو ہے کوئی ہسپتال کھلا ہوگا, کہیں ڈبو کھیلنے کا, کہیں کیرم بورڈ, کہیں سنیما, کہیں سوئمنگ پول اور کہیں کچھ پیڈل کلب, یہ ساری کی ساری چیزیں اگر کھل جاتی ہیں گھروں کے برابر میں, اسپتال کھل جاتے ہیں, پہلے ہی لوگ تنگ ہیں, اسکول کھلے ہوئے جگہ جگہ, تو آپ سوچئے کراچی کا کیا حال ہوگا. اس طرح انہوں نے ایک اور بہت ہی خطرناک ترمیم کی ہے جو میں سمجھتا ہوں بڑی ہی غلط پرپس کے ساتھ شاید کی ہے, بدنیتی میں کہتا ہوں کھلی ہے اس میں. انہوں نے جو ایجوکیشن کے پلاٹ ہیں اور جو ہیلتھ کے پلاٹ ہیں اس کو ایمینٹی کی ڈیفینیشن سے نکال دیا. اب جب آپ ایمینٹی کی ڈیفینیشن سے ان پلاٹس کو نکال دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پلاٹ جو گورنمنٹ نے دیے ہوئے ہیں یا یہ پلاٹس مختلف سوسائٹیز نے الاٹ کیے ہوئے ہیں, ان سب کو پھر آپ کسی اور پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ابھی جو قانون موجود ہے جس کے تحت ایمینٹی کے کسی پلاٹ کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے 85 فیصلے موجود ہیں جس میں کہا ہے کہ ایمینٹی کو آپ کنورٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے ان فیصلوں کو اور ان قوانین کو غیر مؤثر کرنے کے لیے اور یہ کچھ خاص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی خاطر یہ کیا ہے کہ ایمینٹی پلاٹ کی ڈیفینیشن سے ایجوکیشن اور ہیلتھ اور ویلفیئر کے پلاٹس کو نکال دیا ہے. تو یہ تو پورا بربادی کا سامان کیا ہے. اب اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ کہتے ہیں گھڑی گھڑی بلاول صاحب کا ویژن, میں نہیں سمجھتا کہ بلاول صاحب کا ایسا ویژن ہو سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور دنیا کا 5واں بڑا شہر تباہ و برباد ہو کر رہ جائے. اچھا, یہ کیا وجہ ہے کہ بلدیہ میں جو قائمہ کمیٹیاں ہیں اس کی محکموں کی جو کمیٹیاں بنائی وہ ابھی تک کیوں نہیں بن سکی؟ دیکھیں اس میں ہم مستقل کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کمیٹیاں بن جائیں, لیکن کمیٹیاں یہ اصل میں غالباً اس لیے نہیں بنانا چاہتے کہ یہ ڈرتے یہ ہیں کہ جب کمیٹیاں بن جائیں گی تو وہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے ان کی کارکردگی پوچھیں گی اور ان کی کرپشن منظر عام پر آ جائے گی. اب وہ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھیے چیئرمین پیپلز پارٹی کا بنے یا جماعت اسلامی کا بنے یا PTI کا بنے کمیٹی کا, اور جو کمیٹی بنے گی اس میں ممبر ہوں گے ساری پارٹیوں کے,
وہ پھر ان محکموں کی کارکردگی کو جانچیں گے, دیکھیں گے اور بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ سوچئے 2 سال ہونے کو آئے ہیں, لیکن 2 سال سے یہ معاملہ اب تک ختم ہونے کو نہیں آ رہا اور وہ کمیٹیاں لیت و لال کا شکار ہیں. اب بھی بات چیت ہماری جاری ہے اور اب امید ہے 2 سال گزرنے کے بعد کہ کرم اللہ وقاصی صاحب جو ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں, انہوں نے میرے خیال میں کچھ سنجیدگی دکھائی ہے اور شاید امید ہے کہ اب کمیٹیاں بن جائیں. لیکن اس 2 سال میں جو نقصان ہوا ہے کمیٹیاں نہ بننے کا, کہ جو KMC کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی کوئی نگرانی, کوئی سپرویژن کچھ بھی نہیں ہو پائی اور عوامی نمائندے ان کے متعلق معلومات سے بالکل محروم ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ میئر صاحب کے پاس اختیارات نہیں ہیں یا ان کی اہلیت پہ بھی لوگ سوالات اٹھ رہے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے میئر صاحب کے پاس تو پورے اختیارات ہیں. دیکھیں سندھ گورنمنٹ کا وہ حصہ ہیں, پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں, بلاول بھٹو صاحب کے ترجمان ہیں. اب اس سے بڑی حیثیت ان کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں ایک تو وہ پیراشوٹر کے طور پر آئے ہیں, اس سے پہلے ان کو ایڈمنسٹریٹر بنایا تھا KMC کا اور اب ان کو میئر بنا دیا ہے, وہ بھی قوانین میں ترمیم کر کے. تو اس کو بھی جماعت اسلامی نے چیلنج کیا تھا. تو بہرحال وہ اس کا ایک تو میرے خیال میں سینس نہیں رکھتے کہ اس کو جو یہ پبلک کے ادارے ہیں, جو عوامی منتخب ادارے ہیں, ان کو کیسے چلانا چاہیے. ان کے اندر یہ والی سینس نہیں ہے اور وہ اس طرح چلا رہے ہیں جس طرح ایک ڈکٹیٹر چلاتا ہے یا ایک ایڈمنسٹریٹر چلاتا ہے. دوسری بات, ان کے اندر ویژن کی کمی ہے. اصل میں ان کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے, جس طرح پیپلز پارٹی کا کوئی ویژن نہیں ہے پورے سندھ کے لیے. یہی معاملہ میئر صاحب کا بھی ہے کہ کوئی ویژن نہیں ہے, ورنہ اختیارات ان کے پاس بھرپور ہیں, وسائل ان کے پاس بھرپور ہیں. وہ خود بھی کہتے ہیں, گھڑی گھڑی اعلان کرتے ہیں اربوں اور خربوں روپے کے کام ہم کروا رہے ہیں, کہتے ہیں نا گھڑی گھڑی ہے, لیکن وہ کام کہاں پر ہو رہے ہیں؟ آپ بتائیے, وہ واٹر بورڈ کے چیئرمین ہیں, پورے واٹر بورڈ کا آپ سوچیے کیا حال ہے. کراچی بھر میں گٹر کھلے پڑے ہیں, سیوریج لائنیں بہہ رہی ہیں, پانی آ نہیں رہا لوگوں کے گھروں میں, گندا پانی آ رہا ہے, لیکن بالکل ٹوٹل ناکام ہے میئر صاحب. $1.6 بلین کا قرضہ آپ سوچیے واٹر بورڈ نے لیا ہے اور جناب K4 کا منصوبہ ہے وہ پورا نہیں ہوا. آگمنٹیشن کا نظام ہے وہ اب تک نہیں انہوں نے شروع کیا, بالکل فیل. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ انہوں نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنایا ہے کچرا اٹھانے کے لیے. پہلے یہ اختیار جو ہے یونین کمیٹیز تک جاتا تھا اور وہ لوگ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے. اب انہوں نے پورا اختیار سندھ گورنمنٹ کو دے دیا ہے اور میئر صاحب اس کے کراچی ریجن کے جو ہیں اس کے بورڈ کے چیئرمین ہیں. تو میئر کے پاس اس وقت پورے اختیارات ہیں کراچی کی صفائی کے, لیکن پوری کراچی میں گندگی کا جو حال ہے, کوڑے کے جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں, آپ دیکھیے گلی گلی محلے محلے اپنا کوئی صفائی ہوتی ہے اور چند کمپنیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں. وہ کمپنیاں ٹھیکے پہ کچھ مزدور ہائر کر کے لاتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, عورتیں ہوتی ہیں, ان کو وہ پہنا دیتے ہیں, ایک وردی سی پہنا دیتے ہیں, جیکٹ پہنا کے کھڑا کر دیتے ہیں, ان کی تصویریں اتارتے ہیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. وہ لوگ کچھ بڑی سڑکوں پر کھڑے نظر آتے ہیں, لیکن گلیوں میں, محلوں میں اور اسٹریٹس کے اوپر بدترین اور برا حال ہے اس وقت کچرے کے معاملے کے اندر. گلشن اقبال, PIB, 3 ہٹی, مارٹن کوارٹر, ان علاقوں میں پانی 1 مہینے آتا ہے اور پھر 1 مہینے بند ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے لائن ٹوٹ گئی اور وہ ہو گئے, پھر 1-2 مہینے کے لیے بند کر دیا جاتا ہے کہ, اور یہ ویسے تو پورے شہر میں یہ حال ہے لیکن ان علاقوں میں کچھ زیادہ ہی صورتحال خراب. دیکھیں آپ نے بہت اہم بات کی اور اس وقت میں خود ذاتی طور پر بھی اس کا شکار رہتا ہوں اور ہر 1 مہینے 1.5 مہینے بعد 84 انچ کی جو لائن ہے وہ ٹوٹتی ہے. اس سے واٹر بورڈ کی نااہلیت کا اندازہ لگائیں. رمضان سے کچھ پہلے میئر صاحب نے اعلان کیا, جو واٹر بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں, کہ جی ہم کراچی میں پھر پانی بند کر رہے ہیں اور جو لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں اس کی مرمت کر رہے ہیں, اور کہا جی 5 جگہ اس کی مرمت ہوگی اور پانی میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے. آپ سوچیے ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا, دوبارہ پانی کی لائن ٹوٹی اور پھر اس کے بعد پانی 10-12 دن بند رہا. اور مصیبت یہ ہے کہ جب ایک دفعہ پانی بند ہو جائے تو دوبارہ وہ پانی ٹھیک ہی نہیں ہوتا. لوگوں کو تو یہ شبہ ہے کہ یہ جو واٹر بورڈ جو لائنیں توڑتا ہے یا توڑنے کا اعلان کرتا ہے اس میں 2 چیزیں پنہاں ہوتی ہیں. ایک تو ٹینکر مافیا کو فائدہ پہنچانا, اور آپ پھر سوچئے کہ ٹینکر مافیا کس قدر لوٹ مار کرتی ہے. 3-4 ہزار روپے کا ٹینکر جو ہے وہ 12,000, 15,000, 18,000 روپے میں بیچتے ہیں. تو پوری کراچی والے اس مصیبت کو بھگتتے ہیں. اور دوسرا یہ لگتا ہے کہ یہ پانی کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. اس دوران جب یہ پانی بند ہوتا ہے تو پھر یہ مختلف لائنوں میں کچھ ہیر پھیر کرتے ہیں, کیونکہ جب لائنوں کی مرمت کا کام مکمل ہونے کا اعلان ہوتا ہے اس کے بعد پانی ٹھیک آتا ہی نہیں ہے. جماعت اسلامی کے منتخب چیئرمین بھی ہیں شہر میں اور کونسلر, تو آپ لوگوں کو فنڈز مل رہے ہیں ترقیاتی کام کرانے کے والے؟ دیکھیے بہت برا حال ہے. جماعت اسلامی کے جو چیئرمین ہیں UC کے, پوری کراچی میں پہلے ان کو 5 لاکھ روپے ملتے تھے. 5 لاکھ میں سے تقریباً سارے پیسے تنخواہوں میں جاتے تھے. اب 3-4 لاکھ سے انہوں نے 12 لاکھ کر دیے ہیں. 12 لاکھ میں سے آپ سوچیں 7-6 لاکھ روپے کچھ بچ جاتے ہیں. ان 7-6 لاکھ کے جب بیچارے وہ کوٹیشن بنواتے ہیں تو کرپشن کا اتنا گندا نظام ہے کہ آڈیٹر اس میں سے پیسے مانگتا ہے
اور وہ ٹھیکیداروں سے اتنے پیسے لے لیتے ہیں کہ وہ پیسے آدھے رہ جاتے ہیں. اب 3 لاکھ میں 3.5 لاکھ روپے بچتے ہیں ایک یو سی کے پاس. آپ مجھے بتائیے کہ پوری یوسیاں تباہ حال اور برباد ہیں. اب وہ بیچارے گٹر ٹھیک کروائیں, گٹر کے ڈھکنے لگوائیں, سڑک وڑک کی تو باری آ ہی نہیں سکتی, بلب لگوائیں. تو یو سی چیئرمین ہمارے چونکہ ایماندار ہیں, اللہ کا شکر ہے, جماعت اسلامی میں پورا احتساب کا ایک نظام ہے, نگرانی کا نظام ہے, تو وہ لگے رہتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں. لیکن کوئی فنڈز اس طرح کے نہیں دی جا رہے. اسی طرح جو ٹاؤن ہیں, ٹاؤن کو جو او زیڈ ٹی ملتی ہے وہ تنخواہوں میں پوری ہو جاتی ہے. اب ان کو انہوں نے پراپرٹی ٹیکس کا دیا ہے تو اس میں بھی تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں, ورنہ سارا پیسہ جو ہے گورنمنٹ آف سندھ اپنے پاس رکھے بیٹھی ہے. جو وفاقی حکومت سے جو گرانٹ آتی ہے, جو پیسے آتے ہیں, وہ بھی سارے کے سارے جو ہے سندھ حکومت خرچ کرتی ہے. اے ڈی پی کی اسکیمیں, پروونشل اے ڈی پی ہے, ڈسٹرکٹ اے ڈی پی ہے, ایسی فراڈ قسم کی اسکیمیں اس میں ڈال دیتے ہیں. ان کا سر پیر ہی نہیں پتہ لگتا کہ کہاں پر یہ اسکیم ہوگی, اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا. کینالز کے معاملے پہ احتجاج ہو رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کراچی پہ بھی اثر پڑے گا اگر کوئی کینال بن جاتی ہیں, یا اس میں پیپلز پارٹی کیا کوئی سیاست ہو رہی ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے, کینالز کے معاملے پر تو ظاہر ہے سیاست ہو رہی ہے. سیاست یہ ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی پوری طرح اس گیم میں شریک تھی, اور بلاول بھٹو صاحب جب وزیر خارجہ تھے, پی ڈی ایم کی جب عبوری حکومت تھی درمیانی دور میں, اس زمانے میں یہ معاملہ شروع ہوا, اور ساری کی ساری کارروائیاں ہوئیں اور منظوریاں ہوئیں. اسی طرح جو ہمارے صدر پاکستان ہیں آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے جن میٹنگز کی سربراہی کی اور ہیڈ کیا, وہ سارے کے سارے منٹس منظور ہوئے اور انہوں نے اس پہ سائن کیے اور منظوری دی. اب پیپلز پارٹی محض سیاست کرنے کی خاطر جو ہے ڈرامہ رچا رہی ہے, ورنہ پیپلز پارٹی اندرون خانہ ان سب کاموں میں شریک ہے. گلشن میں ریڈ لائن منصوبہ جو ہے, تو یہ کیا وجہ ہے کہ سالہ سال گزر رہے ہیں اور پبلک کو بھی بہت پریشانی ہے, لیکن یہ بن نہیں پا رہا, اور میئر صاحب نے کہا اس میں 2 سال اور لگ جائیں گے. یہ جو بی آر ٹی کا منصوبہ ہے جو اس وقت یہاں پر ریڈ لائن کے نام سے یونیورسٹی روڈ پر چل رہا ہے, اور شارع قائدین تک یہ پہنچ رہا ہے. اسی طرح دوسرے جو بی آر ٹی کے منصوبے ہیں جس میں یلو لائن ہے, بلو لائن ہے, اورنج لائن ہے, آپ دیکھیے کہ یہ لگتا ہے کہ اس کی فیزیبلٹی نہیں بنتی, اور یہ منصوبے جو ہیں کراچی میں ٹریفک کی جو روانی ہے اس کو متاثر کر رہا ہے. اور یہ بی آر ٹی کا منصوبہ ریڈ لائن کا, یہ تو پیپلز پارٹی کی نااہلی کا بدترین شاہکار ہے کہ یہ منصوبہ شروع کر دیا, جلد بازی ان کو تھی لون لینے کی اور کام شروع کروانے کی, کام شروع ہو گیا, لیکن نہ انہوں نے کوئی سبسٹیچیوٹ روڈز اس کے فراہم کیے. دیکھیں, ہر منصوبہ جو ہوتا ہے اس طرح کا بڑا, اس کے اندر لازمی طور پر آلٹرنیٹ روٹس دیے جاتے ہیں, اس روڈ کے ساتھ جو روڈ ہوتی ہے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں پوری روڈ یہ والی خراب پڑی ہوئی ہے, گڈھے ہیں, اس کے اندر پانی بہتا رہتا ہے, گٹر کھلے پڑے رہتے ہیں. جو بھی کمپنی ہے جو اس کام کو کر رہی ہے وہ نہیں کرتی, اور یہ منصوبہ وہ کہتے ہیں 2 سال اور آگے چلے گا. اسی طرح کریم آباد کا آپ دیکھیں انڈر پاس ہے, وہ پڑا ہوا ہے. اب یہ کہتے ہیں پنجاب سے مقابلہ نہ کریں. آپ دیکھیے, بات یہ ہے وہاں پر نون لیگ کے ہم بھی بڑے خلاف ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم لاہور جاتے ہیں اور جب ہم کراچی آتے ہیں تو بڑا واضح فرق نظر آتا ہے نا, کہ وہاں پر جو منصوبے ہیں کتنی تیزی سے تکمیل ہو رہے ہیں, اور ہمارے جو منصوبے ہیں اس سے کراچی کے شہریوں کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے. تو میرے خیال میں اس میں اب یہ بی آر ٹی کا منصوبہ اللہ کرے جلدی مکمل ہو جائے, ورنہ تو یہ شہریوں کے لیے ایک بہت بڑا عذاب بنا ہوا ہے, درد سر بنا ہوا ہے. پورا علاقہ دھول مٹی گرد کا شکار رہتا ہے, لوگ بیمار ہو رہے ہیں, لوگ نکلتے ہیں گھنٹوں اس میں ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں. پوری آدھی کراچی کا ٹریفک اس کی وجہ سے جام رہتا ہے. ڈپٹی میئرشپ کی آفر کی گئی تھی, اور اتحادی ان کے ساتھ بننے کے لیے آپ کو, جب یہ حکومت بن رہی تھی شہری حکومت, تو آپ نے غلطی کی اور نہیں لی, تو اس سے ہو سکتا ہے بہت سے مسائل حل ہو جاتے. لیکن جب یہ الیکشن ہو رہا تھا میئرشپ کا, اس وقت مختلف تجاویز مختلف حلقوں کی طرف سے آ رہی تھیں کہ جی آپ یہ لے لیں, 2 سال کے لیے میئرشپ کر لیں یا ڈپٹی میئرشپ لے لیں. تو اس میں ظاہر جماعت اسلامی کی طرف سے ایسی کسی تجویز کو قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, اس وجہ سے آپ کے پاس ایک واضح اکثریت موجود تھی. یعنی آپ نے یو سی کے چیئرمین شپ کے اندر بے ایمانی کی, وہاں ہماری سیٹیں پوری نہیں ہونے دیں. جب پیپلز پارٹی نے جو بھی کچھ ڈرامے بازی کی, اس کے بعد جب پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا اتحاد ہوا کونسل کے اندر, تو ہمارے 192 ممبرز ہو گئے, 193 یا 192, اور پیپلز پارٹی کے پاس ٹوٹل سب ملا ملو کے 162 تھے. اب آپ بتائیے کہ 162 اور 193 میں سے کس کو جیتنا چاہیے؟ اب اکثریت ہونے کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو تو میئرشپ نہیں ملنی, تو لہٰذا آپ یہ والا کام کر لیں. تو جماعت اسلامی نے اس کو قبول نہیں کیا, اور یہ ایک شرمناک پیشکش تھی. اور جماعت اسلامی اس کو کس طرح قبول کر سکتی تھی کہ آپ جو دھاندلی ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. ہم تو کسی بھی دھاندلی کو, بے ایمانی کو, زیادتی کو, ظلم کو تسلیم نہیں کرتے, اس کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں. سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے SNN ٹی وی کو ٹائم دیا.